حضرات محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و احسان سے ہم مسکین جمعہ کے مبارک دن اس پاک بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں۔ زندگی کا پل پل بہت بڑی دولت اور قیمتی سرمایہ ہے۔ عقل مند انسان اپنی دولت، اپنے سرمایے کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں زندگی کے لمحہ لمحہ کو قیمتی دولت اور سرمایہ سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ زندگی کی سانس سانس سے، سیکنڈ سیکنڈ سے آخرت کمائی جا سکتی ہے۔ ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، دوسروں کو فکر مند کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دیں، ایمان پر جئیں، اعمال والے دن اور راتیں اللہ اپنی عنایت سے ایمان کلمے والی موت نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، ہم انسانوں کے دو وجود ہیں، دو جانیں ہیں، دو شخصیتیں ہیں۔ ایک ظاہری جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، اور دوسری باطنی ہمارا اندر جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یہ بات سمجھنی کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہم روز مرہ کی زندگی میں کسی کے متعلق یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے۔ بعض دفعہ کوئی شخص ظاہری طور پر بہت کڑوا ہے، غصیلا ہے، لیکن ہمیں تجربے سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ظاہری کڑوا غصیلا انسان اندر سے بہت مخلص رحم دل ہوتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ظاہری طور پر بہت میٹھا، بہت نرم خو ہے، لیکن جب واسطہ پڑتا ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اندر سے وہ اتنا ہی کڑوا ہے، ضدی ہے۔ انسان کے یہ دو روپ ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر عرض کر رہا کہ ہمارے دو وجود ہیں، دو شخصیتیں ہیں۔
ظاہری اور باطنی۔ یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہماری جب دو شخصیتیں ہیں، دو جانیں ظاہری اور باطنی، تو ان دو شخصیتوں کے کام بھی الگ الگ ہیں۔ ظاہری شخصیت ہمارا جسم، اس کے ذمہ پہلا کام یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مسلمان ہو جائے۔ اس ظاہری وجود کے ذمہ پھر اللہ کے احکامات ہیں۔ یہ ظاہری جسم 5 نمازوں کا پابند ہو، رمضان آئے یہ ظاہری جسم روزہ رکھے، حج فرض ہو تو حج کے لیے حجاز مقدس پہنچے، یہ ظاہری جسم سچ بولے، یہ ظاہری جسم اللہ کا جو جو حکم ہو اس کی تعمیل کرتا رہے، یہ ظاہری جسم کے ذمے کام ہے۔ باطنی جسم، باطنی وجود، باطنی شخصیت ہمارا اندر، اس کے ذمے بھی کام ہیں کہ یہ اپنے دل کو ایمان سے روشن رکھے اور اس کا اندر ایمان میں لمحہ لمحہ آگے بڑھتا جائے، اندر روشن ہوتا چلا جائے۔ باطنی وجود کے ذمہ ہے اللہ کی محبت سینے میں پالتا رہے، پروان چڑھاتا رہے، اللہ کی معرفت میں آگے بڑھتا رہے، اس کا سینہ اللہ کی عظمتوں کا گھر ہو اور اس کا اندر رب کے خوف سے لرزتا رہے۔ یہ سارے کام اندر کی شخصیت کے ہیں، اندر کے وجود کے۔ جب ہم دو جانیں رکھتے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی، تو پھر دونوں جانوں کی صفات اور خوبیاں بھی اپنی اپنی ہیں۔ یہ ظاہری جسم، اس کی خوبیاں، صفات، یہ تو ہماری روٹین کا حصہ ہیں۔ ہم اس جسم کو دیکھتے ہیں، کسی کا گورا رنگ، کسی کا کالا، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کوئی بہت قیمتی لباس پہننے والا، کوئی معمولی، کسی کا ظاہری جسم بچپنے میں، کسی کا لڑکپن میں، کسی کا جوانی میں، کسی کا بڑھاپے میں۔ اس ظاہری جسم کی صفات، خوبیاں، کسی کا ظاہری جسم ناز و نعم میں پل رہا اور کوئی غربتوں اور فاقوں میں۔ کبھی یہ ظاہری جسم ہمیں بادشاہ نظر آئے اور کبھی بھیک مانگتے ہوئے۔ یہ ظاہری جسم کبھی آقا ہے، کبھی غلام، کبھی بڑا عہدے دار ہے اور کبھی معمولی حیثیت کا۔ یہ خوبیاں، صفات اس ظاہری وجود کی ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ خوبیاں، صفات بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی باطنی جسم، ہمارا اندر، ہماری روح، اس کی بھی اپنی صفات ہیں، خوبیاں ہیں، کوالٹیز ہیں۔ کسی کا اندر، کسی کی روح
ایسی ایمان والی، ایسی کمال کی کہ وہ چلتا پھرتا زمین پر ہے لیکن اس کی روح رب تعالی کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اندر کی شخصیت، روح، باطن، کسی کا اللہ کی محبت والا، نیکی، تقوی اور دوسری صفات سے مزین، رحم دل، معاف کرنے والا، دوسروں کا احساس، لحاظ، خیال کرنے والا، یہ ساری اندر کے جسم کی خوبیاں ہیں، صفات ہیں۔ عرض یہ کر رہا، سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا، خدا کرے آپ متوجہ ہوں، ہم دو وجود رکھتے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی، دو شخصیتیں رکھتے ہیں، سامنے نظر آنے والی بھی اندر چھپی بھی۔ ظاہری شخصیت کو جسم کہتے، باطنی کو روح کہتے۔ میرے محترم دوستو، ہماری باطنی شخصیت، ہمارا اندر، ہماری روح، چھپی شخصیت، اس کی بڑی صفات ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، بڑی کوالٹیز ہیں، لیکن 100 سونار کی ایک لوہار کی، اندر کی خوبیوں میں ایک خوبی کمال کی ہے، سب پر بھاری بھی اور باقی خوبیوں کو مقناطیس کی طرح کھینچنے والے بھی، اندر کی خوبی، ظاہری جسم کی نہیں۔ ہم ظاہری جسم کے پیچھے دوڑتے، اس کی خوبیاں تلاش کرتے، کوئی بتائے تو دنیا لپک پڑتی۔ ایڈورٹائزنگ بورڈ لگ جائے، گورا رنگ کرنے والی کریم، آدھی دنیا دوڑ پڑتی۔ قد لمبا کرنے والا نسخہ، جسم موٹا دبلا کرنے والا نسخہ، ظاہری جسم کی اتنی ہمیں فکر ہے، میں ایسا ہو جاؤں، ایسا ہو جاؤں، ایسا ہو جاؤں۔ ایمان والا اندر کی سوچے، ظاہری جسم نے گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، غریب، کوئی بھی ہے، اس نے تو ختم ہونا ہے، ہم نے اندر بنانا ہے۔ اس لیے اندر کی خوبیاں ڈھونڈنی، اندر سے سنورنا، اندر سے بننا۔ ایک خوبی آج ذکر ہونی ہے، اللہ کی توفیق عنایت سے ہم نے کوشش کرنی ہے اس خوبی کو سمجھنا بھی، سیکھنا بھی اور پھر حاصل بھی کرنا۔ انسان کی اندر جتنی خوبیاں، صفات ہوتی ہیں، ان میں ایک بڑی خوبی اور صفت ہے حلم، ہمارے لفظوں میں جسے تحمل کہتے ہیں، بردباری، ٹھہراؤ۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے دی گئی انسانی صفات میں یہ حلم، تحمل، بردباری بڑی کمال کی صفت ہے۔ خدا کرے ہم سمجھیں بھی اور اسے پائیں بھی۔ میرے محترم دوستو، یہ حلم اور تحمل ہوتا کیا ہے؟ چند چیزیں عرض کروں گا، سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ حلم، تحمل، بردباری یہ ہے
کہ انسان جلد باز نہ ہو. بات سمجھنے کی ہے. جو انسان حلیم ہوگا اس میں تحمل ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا، وہ جلد باز نہیں ہوگا. وہ اپنے فیصلوں میں، وہ اپنے بولنے چالنے میں، وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، وہ اپنے سننے میں، ہر چیز میں حلم سے کام لے گا، تحمل سے، بردباری سے. جلد بازی اس میں نہیں ہوگی. فارسی کا ایک جملہ ہے، تعجیل کار شیاطیں بود، جلد بازی شیطانوں کا کام ہے. اور اگر آپ میرے پاس رہیں تو شیطان کی ایک جلد بازی آپ کو دکھا دیں. سر ہلا دو. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پیدا فرما کر سیدنا آدم کی خلافت کا اعلان کیا. اوپر ہم، نیچے آدم. پھر فرشتوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم، سارے کے سارے آدم کو سجدہ کرو. ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، اللہ نے اعزاز بخشا تھا، فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، یہ حکم اس کے لیے بھی تھا. فرشتے سارے سجدے میں گر گئے. فسجد الملائکہ الا ابلیس، سوائے شیطان کے یہ سجدے میں نہیں گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، اترایا، تکبر میں آیا، کافروں میں سے ہو گیا. اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تو تمہاری کیا مجال، تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. قال انا خیر من، شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی پاؤں کے نیچے روندی جاتی، اب بھلا میں مٹی کو سجدہ کروں. غور کرنا، شیطان جلد بازی اس کے مزاج میں، اور جلد بازی شیطان کو لے ڈوبی. جلد بازی کیا؟ فوراً جیسے ہی حکم ہوا فوراً اس نے جمع تفریق کر لی، فوراً دلائل اکٹھے کر لیے، فوراً نتیجہ نکال لیا. میں مٹی کے والے کو سجدہ کیوں کروں، میں آگ والا، میں بڑا اور یہ چھوٹا. اگر سوچنا ہی تھا تو اس رخ پہ سوچتا. میں مخلوق ہوں اور رب میرا خالق ہے. میں آگ سے پیدا ہوں یا میں نور سے پیدا ہوں یا میں بڑی سے بڑی چیز سے پیدا ہوں، جو مخلوق ہے وہ خالق کے سامنے اتراتی نہیں. خالق کا حکم ہے سجدہ کرو، تو اب وہ مٹی کو سجدہ کروائے، اب وہ کسی اور چیز کو سجدہ کروائے. میں مٹی کو نہیں دیکھ رہا، میں مٹی بنانے والے کو دیکھ رہا. وہ بڑا ہے، وہ میرا بھی خالق اور اس مٹی والے آدم کا بھی خالق. نتیجہ نکالنا ہی تھا
جمع تفریق کرنی ہی تھی تو تھوڑی دیر کرتا، سوچتا، بات کو آگے بڑھاتا، نہیں، جلد بازی کی۔ شیطان کی وہ جلد بازی، یعنی فوراً نتیجہ نکالنا، دلائل اکٹھے کرنا، سیاںا بننا، فیصلہ کرنا، یہ اسے بھی لے ڈوبا، یہ جلد بازی اسے بھی لے ڈوبی، اور بعد میں اس نے انسان کو بھی وقت میں ڈال دیا، آزمائش میں۔ سمجھا کیا رہا؟ حلم، انسانی خوبی، اندر تحمل، بردباری، ٹھہراؤ، یہ حاصل کرنا، اسے سمجھنا۔ حلم کیا، تحمل کیا، کہ طبیعت میں جلد بازی نہ ہو۔ جلد بازی شیطان کی صفت ہے، اور جلد بازی نے شیطان کو برباد کیا ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لے لیں۔ آج گھروں کو برباد کیا ہوا جلد باز طبیعتوں نے۔ آج خانگی زندگیاں، برادریاں، بھائی بندیاں، ساری کی ساری چیزیں برباد ہوئی پڑی۔ کیوں؟ انسان جلد باز ہے۔ کاروبار لے لیں، دوسرے کام لے لیں، انسان کو اس کی جلد بازی برباد کر رہی ہے۔ آپ گھریلو جھگڑوں کو لے لیں، یہ جھگڑے آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ جلد باز طبیعتوں کی وجہ سے۔ اگر ایک فریق نے، بھائی نے کچھ کہہ ہی دیا تو یہ 2-3 منٹ تو سٹاپ کر لے، نہیں، آدھی بات اگلے کے منہ میں ہوگی، اسے پورا سنا بھی نہیں جائے گا، اور ٹھک سے دوسری طرف سے جواب آئے گا۔ ابھی ان دونوں کی آدھی بات پر فائٹ چل رہی ہوگی، تیسرا گولا اماں کی طرف سے آئے گا یا کسی اور کی طرف سے آئے گا۔ ابھی ان تینوں کی باتوں کا رزلٹ نہیں نکلا تو چوتھی طرف سے چوتھی بات آ جائے گی، نتیجہ وہ جو ہم بھگت رہے ہیں۔ برادریوں میں، دوستیوں میں، کاروباروں میں، کہیں بھی چلے جائیں، انسان کو جلد باز طبیعت نقصان پہنچاتی ہے۔ میرے پاس کئی ایسے معاملات آتے ہیں، پہلے شہر بنا اور پھر بکری سے بھی نیچے بلی بن کر گھنٹے بعد سر جھکائے بیٹھا ہے۔ لاہور میں قاری صاحب کہتے ہیں، چکوال میں قاضی صاحب کہتے ہیں، کہتے جی ہن تسی کچھ دسو میں کی کرا۔ گھنٹہ پہلے شہر تھا، تینوں فائر اکٹھے کیے، ڈز ڈز ڈز، سمجھتے ہیں نا تینوں فائر؟ شہر تھا اس وقت۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد بلڈ پریشر جب نیچے آیا تو اب بالکل بکری سے وہ بھی اوپر بیٹھا ہے، کہتا ہے جی ہن دسو پھر میں کی کرا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھا کیا رہا میرے پیارو؟ صرف ظاہری جسم نہیں سنوارنا، کریمیں لگا لی، اچھے سوٹ پہن لیے، اچھی گاڑی ہو گئی، ٹیشن بڑھ گئے، اندر کو بھی سنوارنا ہے۔ اندر کو بھی، انسان کے اندر رب نے بڑی خوبیاں رکھی، جن میں سے ایک خوبی پر بات ہو رہی، حلم، تحمل، ٹھہراؤ، بردباری، جلد بازی نہ ہو۔
حلم کا ایک اور مطلب بھی ہے، جو نیچے دیکھے گا وہ ڈوب جائے گا۔ حلم کا، تحمل، بردباری کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ یہ ہے طبیعت میں غصہ نہ ہو۔ غصہ انسانی فطرت ہے، جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، سردی لگنا، گرمی لگنا۔ تو اس لیے یہ ممکن نہیں کہ غصہ بالکل ختم ہو جائے، ختم نہیں ہوگا، بعض دفعہ غصہ آنا بھی ضروری ہے، لیکن جو غصہ ناپسندیدہ یا نقصان دہ ہے اس غصے کی بات کر رہا۔ حلم، تحمل وہ ہے کہ جس کے اندر نقصان دہ غصہ نہ ہو۔ نقصان دہ غصہ کون سا ہوتا ہے؟ نقصان دہ غصہ وہ ہوتا ہے جس میں طبیعت کے اندر اعتدال نہ رہے، حواس پر کنٹرول نہ رہے، عقل کا تعلق ختم ہو جائے۔ نقصان دہ غصہ وہ ہے کہ جو انسانی حواس پر اپنا کنٹرول کھو دے۔ جتنے بھی انسانی حواس ہیں، عقل نارمل حالت میں جیسے سوچتی فیصلہ کرتی، غصے میں وہ سوچنا فیصلہ کرنا چھوڑ دے۔ آنکھیں جس طرح نارمل حالت کے اندر دیکھتی، غصے میں اس طرح دیکھنا چھوڑ دے۔ کان جیسے نارمل حالت کے اندر سنتے، غصے میں اس طرح سننا چھوڑ دے۔ ہاتھ پاؤں، دوسرے اعضاء، اور یہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اسی دنیا میں جیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہوں گے ہوشیار لوگ مخالف اور دشمن کو گرانے کے لیے اسے پہلے غصہ دلاتے ہیں۔ عدالتوں کے اندر جب وکیل جرا کر رہے ہوتے ہیں تو ہوشیار وکیل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مخالف وکیل کو غصہ دلائے۔ کھیلوں کے اندر بھی یہی ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی سے مخالف ٹیم کے پلیئرز کو غصہ دلایا جاتا ہے۔ غصے میں حواس پر کنٹرول نہیں رہتا، غصے میں انسان کے اعضاء نارمل ورکنگ پوزیشن میں نہیں رہتے، دماغ معمول کے مطابق سوچتا نہیں۔ غصے والے شخص کو آپ 2 + 2 4 سمجھائیں نہیں سمجھے گا، آپ آوازیں دیں سنے گا نہیں۔ ٹھیک، اب تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے، انسان غصے میں آیا، بی پی اوپر گیا، شوگر اوپر گئی، ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی۔ کیا سمجھانا چاہ رہا؟ حلم، تحمل، بردباری، ٹھہراؤ انسانی خوبی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، غصہ اس کنڈیشن میں نہ جائے کہ جب حواس پر کنٹرول نہ رہے، بعد میں یہ نہ کہتا پھرے کہ مجھے غصہ تھا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ غصے میں فائر کرتا، بندہ مار دیتا، کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں لگی۔ غصے میں 15 سال بیوی سے ایک قریبی رشتہ، 4 بچے، کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ غصے میں کیا کچھ کر بیٹھتا، کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ سمجھ کیسے آتی کہ حواس تو ساتھ تھے ہی نہیں۔ تو جہاں جسم کو گورا کرنے والی کریموں کی ضرورت ہے، وہاں اندر کو سنوارنے کے لیے، اندر کے انسان کو بنانے کے لیے بھی خوبیاں چاہیے، صفات چاہیے۔ ان خوبیوں صفات میں سے ایک صرف حلم، تحمل، بردباری، ٹھہراؤ
یہ سمجھا رہا۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ حلم، تحمل، بردباری، ٹھہراؤ ابھی بھی نہیں سمجھے تو ایک قدم آگے بڑھیں۔ حلم، تحمل، بردباری کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کے اندر کمال صبر ہو، کمال صبر، کمال کا خود پہ کنٹرول، نہ خوشی میں بہہ کے اور نہ دکھ میں پاؤں لڑکھڑائیں، نہ غصے کے اندر آپے سے باہر ہو، نہ محبت میں کسی بھی کنڈیشن میں اس کے پاؤں اکھڑے نہیں۔ کمال صبر۔ آپ میں سے گاڑی چلانی کس کس کو آتی ہے؟ گاڑی کو آپ چلاتے ہیں یا گاڑی آپ کو چلاتی ہے؟ بولو بھائی، آپ گاڑی چلاتے ہیں نا، اور کبھی ایسا ہو جائے کہ گاڑی آپ کو چلانا شروع کر دے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے بریک ہو جائے فیل، تو پھر گاڑی آپ کو چلائے گی یا آپ گاڑی کو چلائیں گے؟ گاڑی چلائے گی۔ وہ صحیح نہیں ہے گاڑی چلائے؟ بات سمجھنا، نوجوان بچے بیٹھے زندگی گزارنی۔ گاڑی کی مثال اس لیے دی کہ اب گھوڑوں کا زمانہ نہیں۔ ماہر گھوڑا سوار وہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کا گھوڑا اس کے نیچے ہو، ہر لحاظ سے نیچے ہو، صرف گھوڑے پر بیٹھنا ہی گھوڑ سواری نہیں، باغیں اس کے ہاتھ میں ہوں، اس کی ٹانگوں کے اندر فن ہو، ان ٹانگوں میں یوں سمجھو کہ اسکلیٹر ہوتا ہے، اسے بگانا بھی روکنا بھی باغیں ہاتھ میں، جتنی سپیڈ میں بگانا، سپیڈ کم کرنی، موڑنا روکنا، یہ سب۔ اور اگر بندہ گھوڑے پر بیٹھا ہو اور گھوڑے کو گھوڑا سوار بگائے نہیں، گھوڑا اسے لے کر بھاگنا شروع کر دے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بریک فیل، گاڑی آپ کو چلا رہی، نتیجہ کیا ہوگا؟ سمجھنا، تحمل، بردباری، حلم، ٹھہراؤ، طبیعت کے اندر کمال صبر یہ ہے کہ آپ زندگی کی گاڑی پر سوار ہیں اور چلا آپ خود رہے ہیں۔ گاڑی اور زندگی کا سفر آپ کو نہیں چلا رہا۔ آپ نے طے کرنا میں نے کب اٹھنا صبح، سجدے کا وقت۔ موسم نے طے نہیں کرنا کہ آج ٹھنڈ بڑی ہے چلو سوتے رہو۔ سمجھ رہے؟ آپ نے طے کرنا کہ اب میں بازار نکلا میں آنکھیں اٹھاؤں یا جھکاؤں۔ آپ نے طے کرنا میں ان کانوں سے یہ سنوں یا نہ سنوں۔ آپ نے طے کرنا ہے ظہر کا وقت ایک طرف ہے، دوسری طرف مصروفیت ہے، دکان ہے، کام ہے، حالات ہیں۔ حالات نے طے نہیں کرنا کہ آپ نے نماز پڑھنی یا نہیں، آپ نے طے کرنا۔ زندگی کے سارے فیصلے، زندگی کے سارے معاملے آپ نے طے کرنے۔ گھوڑا آپ کے نیچے، زندگی کی گاڑی آپ چلا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماحول ہی نہیں ہے، حالات ہی نہیں ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، مصروفیت ہی اتنی تھی پتہ ہی نہیں چلا، وہاں گئے تو ٹائم ہی نہیں ملا، عصر نکل گئی، مغرب چلی گئی۔ نہ، حالات کا رخ موڑنا، حالات کو اپنے موافق کرنا، اللہ کے حکموں پر آنا، پاک نبی کے پاک طریقوں کو اپنانا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہو۔ میں نے حالات بنانے ہیں، میں نے حالات بنانے ہیں، حالات نے مجھے نہیں موڑنا۔ اسے کہتے ہیں گاڑی آپ چلا رہے، اور مجھے معاف کریں اگر سارا کچھ ہم معاشرے پر چھوڑ دیں، حالات پر چھوڑ دیں، تو مطلب گاڑی آپ کو چلا رہی،
اور تھوڑا اور اگر آپ کی آنکھیں کھولنا چاہیں تو پھر ہم صرف اور صرف سامنے گاڑی کا سٹیئرنگ پکڑے کھڑے ہیں، اس گاڑی کو چلا شیطان رہا ہے، اس کی مرضی اٹھائے نہ اٹھائے فجر کے سجدے کے لیے، اس کی مرضی وہ جھوٹ بلوائے سچ بلوائے، اس کی مرضی وہ جدھر چاہے لے جائے، بلاتے رہیں مسجدوں سے اذانیں دے کر، ہماری گاڑی ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو شیطان چلا رہا ہے۔ تحمل کہتے ہیں، حلم کہتے ہیں، بردباری اسے کہتے ہیں، کمال صبر ہو۔ پڑھے لکھے نوجوان اگر سنبھال لیں تو آج کے لفظوں میں کہتے ہیں کنٹرول یور سیلف، تمہارا اپنے آپ پر اختیار ہو، یہ حلم ہے، یہ اندر کی خوبی ہے۔ حلم کا ایک چوتھا اور کمال کا مطلب بھی ہے، حیران کن، مجھے تو بڑا لطف آتا ہے میرے محترم دوستو۔ حلم، تحمل، بردباری اندر کی ایک خوبی ہے، اس کا چوتھا مطلب عرض کرنے لگا اور وہ یہ ہے کہ دل ہر حال میں مطمئن ہو۔ حوادثات، حالات، مشکلات، پریشانیاں انسان سے اس کا اطمینان نہ چھین سکے۔ ہوش میں رہنا وقت اب تفصیلی نہیں ہے، یہ جو ذرا سی بات پر بی پی جائے اوپر اور نیچے، شوگر ہو اپ اور ڈاؤن، دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگے، فوراً دل والی گولی نکالی زبان کے نیچے رکھی، یہ نہ ہو۔ میری طرف دیکھتے رہیں، تسبیح والے بھائی بعد میں وظیفہ کریں، یہ سننے کا وقت، سیکھنے کا، سیکھنے کے وقت میں ذکر نہیں، ذکر تنہائی میں، بات سمجھ رہے ہیں، اوپر دیکھتے رہیں۔ انسان کے اندر کی خوبی، حلم، تحمل، بردباری، تحمل بردباری یہ ہے کہ دل کا اطمینان حالات نہ چھین سکے، دل اپنی جگہ ایسے کھڑا، آندھی آئے، طوفان آئے، غربت آئے، فاقہ آئے، پریشانیاں ہوں، مشکلات ہو، بیماریاں ہوں، اس سے آگے کیا ہوگا، موت سامنے کھڑی ہو، دل اپنی جگہ ایسے کھڑا رہے، اسے کہتے ہیں تحمل، حلم۔ ہاں، ہمارے شیخ المشائخ، مظہر شریعت و طریقہ، قائد اہل سنت، وکیل صحابہ، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ، 10 ذی الحجہ تھی، 9 ذی الحجہ کو فیصلہ آیا، ایک کیس کے اندر، ناحق کیس میں آپ کے نواسے کو سزائے موت ہوئی۔ عید کا دن تھا، گھر والوں سب کو کہا عید کے دن جس طرح میٹھا پکتا ہے معمول سے پکائیں۔ اب لوگ عید ملنے آ رہے، میٹھا کھا رہے، دنیا حیران رہ گئی، کل شام نواسے کو سزائے موت ہوئی اور آج گھر میں عید منائی جا رہی۔ بہت پرانی بات ہے، غالباً 98 کی، بچپن سے ہی کھوجی تھے، کھوج میں لگ گئے، اطمینان سے جب موقع ملا تو میں نے پوچھا حضرت عجیب بات نہیں ہو گئی، پچھلی شام نواسے کو سزائے موت اور آپ ادھر میٹھا کھلا رہے، مسکرا کر باتیں کر رہے، تو آپ پریشان نہیں ہوتے؟ پریشان رہنے والوں، پریشانیوں میں بی پی اوپر نیچے، شوگر اپ ڈاؤن کرنے والوں سنو، فرمایا پریشانی آتی ہے لیکن دل کے ارد گرد گھوم کر چلی جاتی ہے، اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جس دل کے اندر رب کی ذات آباد ہے وہ قادر مطلق رب، دل واقعی اس کا گھر ہے، جب دل میں وہ بسا ہے تو پھر پریشانی کی کیا جرت ہے کہ اس دل میں آ سکے۔ ہمارے دل میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد پریشانی، اداسی، بے چینی کیوں آ رہی کہ یہ دل خالی ہے،
خالی گھر کے اندر اداسیاں ہی ہوتی ہیں، ویرانیاں ہی ہوتی ہیں. اپنے گھر میں 4 دن گھر والوں کو کہیں باہر بھیج کر دیکھ لو، اکیلے گھر میں ڈر لگے گا. اپنے گھر میں کیوں؟ ویران ہے. اداسیوں، بے چینیوں، پریشانیوں، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، آج کل بڑے خوبصورت نام آ گئے دوائیاں بیچنے کے لیے. ان سے بچنا ہے تو اس دل کو آباد کرو. یہ دل جس کا گھر ہے، جب وہ اس دل میں آئے گا اور دل بیت اللہ بنے گا، پھر یہ دل ایسا مطمئن ہوگا، چاروں طرف سے آندیاں اس دل کو ہلا نہیں سکتی. میرے پیاروں، سمجھانا یہ چاہ رہا، جس طرح ظاہری جسم کی خوبیاں ہیں، ظاہری جسم گورا، خوبصورت، اونچا، لمبا قد، بڑے بہترین برانڈ کے کپڑے، یہ ظاہری جسم کی خوبیاں ہیں. اندر کو بھی بنانا ہے. اندر کی خوبیوں میں ایک خوبی شروع سے اب تک ذکر کی، حلم، تحمل، بردباری، ٹھہراؤ. اسامہ جلدی آیا کرو، کل آپ نے وعدہ کیا تھا میں جلدی آؤں گا، بہرحال آ گئے. دیر آیت درست آیت. پیزا کرافٹ والے پیارے چہرے بھی بیٹھے، ماشاءاللہ. وقت تھوڑا ہے، رہنا ہوشیار. سوال یہ ہے، بڑا ہی کمال کا سوال، حیران کن. حماد جاگو. سوال یہ ہے کہ یہ حلم، بردباری، تحمل، جس کی تفصیل ہم اب تک ذکر کرتے چلے آئے، یہ آتا کہاں سے ہے؟ آپ کوئی بہت اچھی چیز دیکھ لیں، فوراً سوال کرتے کتھوں لئی. اگر آپ بھی حلم، تحمل، ٹھہراؤ طبیعت میں چاہتے ہیں تو پھر سوال ہونا چاہیے کہ یہ آتا کہاں سے ہے، یہ حلم، تحمل کہاں سے آتا ہے. 3 آیتیں پڑھوں گا، تینوں اکٹھی پڑھوں گا. یہیں بیٹھے تینوں کو دل میں اتار لیں، سمجھ جائیں حلم کہاں سے آتا ہے. سنو، ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. اللہ کیسے ہیں؟ نمبر 1 علم والے، نمبر 2 حلیم، حلم والے، تحمل والے، بردبار، حوصلے والے. دوسری آیت دیکھو، ارشاد فرمایا واللہ شکور حلیم. اللہ کیسے شکور، قدردان ہیں، قدردان ہیں. ٹوٹے پھوٹے سجدے کو بھی قبول کرتے. کوئی گناہگار گناہوں سے اٹا لدا پدا ہوا، اس کا نام لے، اسے بھی برداشت کرتے، اس کے بھی ٹوٹے پھوٹی توبہ کی قدر کرتے. اور پھر حلیم ہیں، بردبار، تحمل والے. تیسری آیت سنو، واللہ غفور حلیم. اللہ بخشنے والے ہیں، حلم والے ہیں. یہ اس کا حلم ہے، تحمل ہے، بردباری ہے. وہ ہمیں یہاں سجدے کی اجازت دے رہا ہے، ورنہ میں اور آپ جس کنڈیشن میں ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم سجدے کے قابل نہیں. ہاں، ہم کس طرح زبان سے کہہ سکتے سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک عظمتوں والا، میں تو ناپاک، گناہوں سے اٹا پھدا. آپ اچھے لوگ ہیں، سجدے میں کس طرح میں کہہ سکتا ہوں سبحان ربی العالی؟ زندگی تو گناہوں سے ناپاک کر رکھی ہے. جائیں نا ذرا، ناپاک کپڑوں سے، گندے کپڑوں سے کسی کے گھر میں گھسنے نہ دے. یہ پاک مسجد، وہ پاک ذات، اس پاک ذات کو سجدہ میرے جیسے گناہگار کر رہے تو کیوں کر رہے؟ وہ حلیم ہے، حلم والا ہے، تحمل، بردباری ہے. اس تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی؟
یہ حلم وہاں سے شروع ہوتا ہے، حلم کا سفر، تحمل کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو جہاں تقسیم ہو رہی ہو وہاں لائن میں لگنا ہوتا ہے، آگے سے بانٹ رہے پیچھے آپ کھڑے ہو جاؤ، نمبر آ جائے گا۔ اگر آپ کو حلم چاہیے، تحمل، بردباری، کنٹرول یور سیلف، یہ آپ کو چاہیے تو اب لائن میں کھڑے ہو جاؤ، تقسیم ہو رہا، اوپر سے چل رہا ہے، آگے دیکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ ان کے متعلق فرما رہے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ایک ایک لفظ واضح کر رہا ہوں، خدا کرے آپ دل میں اتار لیں۔ اللہ فرماتے سنو، میں حلیم ہوں، میرا حلم تحمل آگے سفر کرتا ہے۔ میں نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو حلیم پایا، بنایا، تحمل والا، بردبار، ٹھہراؤ۔ دوسرے نمبر پر اواہ، بہت آہوزاری کرنے والا، منیب، بات بات پر میری طرف دیکھنے والا، رجوع کرنے والا۔ یہ تین ایسی کوالٹیز ہیں، یوں سمجھو تین ایسے کیپسول ہیں آپ کے پاس ہو، جب ٹینشن پریشانی میں آؤ فوراً کھا لو۔ تین کیپسول۔ حضرت ابراہیم حلیم ہیں، حلم اپنے اندر پیدا کرو، تحمل، ٹھہراؤ۔ حضرت ابراہیم آہوزاری کرنے والے ہیں، جب پریشان ہو جاؤ رونا شروع کر دو، یا اللہ میں کمزور، یا اللہ میں عاجز، اللہ میں نہیں یہ برداشت کر سکتا، اللہ میں اس پریشانی کے قابل نہیں، اے اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال، رونا دھونا شروع کر۔ اور تیسرا منیب، جب موقع بنے اوپر دیکھے، اوپر رجوع کرے۔ یہ تین کیپسول ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کیا ہیں؟ حلیم، حلم والے۔ ان کے بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ لفظ ایک ہی گھما رہا ہوں، اللہ کرے ایک آیت ہی تو انہوں یاد ہو جائے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دی تمہارا بیٹا ہوگا، اور بیٹا کیسا ہوگا؟ حلیم، گورا نہیں، لمبے قد والا نہیں، گھنی زلفوں والا نہیں، ہرنی کی آنکھیں، چمکتا چاند۔ نکلو اس سحر سے، یہ ہرنی کی آنکھیں کبھی بے نور ہوں گی، یہ گورا رنگ کبھی زرد ہوگا، اور یہ چاند چہرے، شاعر جسے چاند کے اوپر پہنچاتے پھر نیچے شہروں میں کھینچ کر لے کر آتے، یہ سب فنا ہے، اندر بنانا ہے، اندر۔ اس لیے کہا لڑکا دے رہے لیکن ظاہری خوبیاں الگ ہیں، اندر کی خوبی ہوگی۔ میں حلیم ہوں، باپ ابراہیم حلیم میں نے بنایا، اور بیٹا بھی حلیم ہوگا، حلم تحمل والا۔ ذرا پیغمبر کا حلم تو دیکھو، اللہ سیدنا ابراہیم کو کہہ رہے ابراہیم بیٹا ذبح کر دے، حیران کن، بیٹا ذبح کر دے۔ اب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سوچو، تصور کرو، یہی بی پی آگے پیچھے ہو جائے گا۔ بیٹا ذبح کر دو، پیغمبر میں کمال کا تحمل ہے، حاضر میرے اللہ۔ اور بیٹے کو بھی حلیم رب نے بنایا، اسماعیل۔ کہا انی اذبح فانظر ماذا تری، اسماعیل رب نے کہا تمہیں ذبح کر دوں، کیا کہتے ہو؟ بیٹے میں تحمل دیکھو، ٹھہراؤ دیکھو، حلم دیکھو۔ کیا کہا؟ ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر،
جو حکم ہے کریں. یہ حلم، تحمل، بردباری. کیا مانگا جا رہا؟ باپ سے بیٹے کی جان، بیٹے سے اس کی اپنی جان. کہا حاضر. یہ ہوتا ہے علم. اندر ٹھہراؤ. آگے چلو. حلم تقسیم ہو رہا، لائن میں لگو، جھولی پھیلاؤ. اللہ ہمیں بھی یہ ٹھہراؤ، یہ بردباری دے دے، یہ تحمل دے دیں. میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق 3 آیتیں صرف تلاوت کروں گا، تفسیر کا موقع نہیں. ہوشیار رہے، سینے کو ان آیات کے نور سے روشن کریں. ارشاد فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین. خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین. کاش کوئی سمجھے، نوجوان آیت شریفہ کہیں لکھیں، اس کی زیارت کریں، اس کی روشنی میں اپنا مزاج بنائیں. شاپر نہ بڑھیں کہ ہلکی سی ہوا آئے اور اڑا کر لے جائے. اے ہمارے محبوب پیغمبر، خذ العفو، جب کسی چیز کو پکڑنے کا کہتے ہیں تو وہ چھوٹ نہیں سکتی، پکڑیں. میرے پیغمبر معافی کو پکڑیں. آپ معاف کرتے ہمیں اچھے لگتے. کوئی گالیاں دے آپ معاف کریں، کوئی پتھر برسائے آپ معاف کریں، کوئی کوڑا کرکٹ ڈالے آپ معاف کریں، بوڑھی اماں رستے میں کانٹے بچھائے آپ معاف کریں، طائف والوں کے پاس جائیں وہ لہو لہان کر کے بھیجیں آپ معاف کریں، مکہ والے مکہ سے نکال دیں، ہجرت پر مجبور کریں، احد میں دندان شہید ہوں، واپس مکہ آئیں تو انہی مکہ والوں کو معاف. کما اتنا تحمل، اتنا ٹھہراؤ، اتنا حلم. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ کی زبان ہمیشہ اچھا بولے. عارض عن الجاہلین، کوئی ناواقف جاہل ٹکراتا ہی ٹکراتا ہے، الجھتا ہی الجھتا ہے، خامخواہ مجبور ہی کر دیتا ہے، تو آپ کنی کترا جائیں. اچھا بابا تو ڈاڈا ہے، سمجھے ہو؟ اچھا بھائی ٹھیک. دوسری آیت شریفہ دیکھو، کاش وقت ہوتا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. حیران کن. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے، میرے پیغمبر، یہ جو آپ کے ارد گرد 1,24,000 کم و بیش صحابہ دیوانے پروانے، شمع کے گرد پروانے کیا جلتے ہوں گے، جانے دیتے ہوں گے. میرے محبوب پیغمبر، یہ صحابہ آپ پر ہر طرح سے قربان، یہ کیسے اکٹھے ہوئے، یہ 1.25 لاکھ کیسے مٹھی بھر بنے، یہ اللہ کا لشکر کیسے کہے گئے، وہ صرف اور صرف آپ کی رحمت، نرم دلی کی وجہ سے. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ بکھر جاتے. کون کون یہاں موجود ہے؟ 5 بندے ہاتھ کھڑا کیتا ہے، باقی کہاں ہیں؟ تعویذ دے رہا ہوں، گھر کے سربراہ کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی، والد کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی. گھر کو اکٹھے رکھنا ہے، اتفاق چاہیے. سب سے بڑا تعویذ یہ ہے، سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ دل میں جگہ بناؤ، معاف کرنا سیکھو، موقع دو، سپیس دو، سدھرنے کا موقع دو. فوراً جج نہ بنو، فوراً سزا کا اعلان مت کرو. تحمل، حلم، بردباری.
حضور سے فرما لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، میرے پیغمبر نیکی اور گناہ، اچھائی اور برائی، نرم بول اور تند خوئی، میٹھا اور کڑوا دونوں برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. میرے پیغمبر آپ ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، کڑوے بولوں کا جواب میٹھے بولوں سے دیں، غصے کا جواب پیار سے دیں. آپ دیکھیں جو کل آپ کے دشمن تھے آنے والے کل آپ کے دوست ہوں گے. یہ بہت ہوشیاری سے. تو یہ حلم، تحمل، بردباری سفر کر رہی. اللہ حلیم، حلم والے، ابراہیم حلیم، اسماعیل حلیم، اور پاک پیغمبر تو معافی کا پیکر. حلم صحابہ کو بھی ایسے ہی بنایا. رحماء بینہم، پوری جماعت صحابہ فرما ایک دوسرے پر مہربان ہیں. مجال ہے کہ کسی ایک صحابی نے زمانہ جاہلیت کا بھی کسی سے انتقام لیا نہیں. انہی مکہ والوں نے نکالا تھا ہجرت کا کٹھن سفر، انہی کے ظلم کا شکار ہوئے تھے. آج مکہ فتح ہو رہا، اللہ کے نبی نے فرما ابو سفیان جس نے احد میں ہمارے 70 لوگ شہید کیے تھے، آج اسی کا گھر دارالامن ہے. جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اسے پناہ ہے. صحابہ نے انہی لوگوں کو گلے سے لگایا. حلم دیکھنا ہو، بردباری دیکھنی ہو، ٹھہراؤ دیکھنا ہو، سیدنا حضرت عثمان کی طرف دیکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر المومنین ہیں، حضور کے دوہرے داماد ہیں. مسجد نبوی خود اپنی زمین لے کر وقف کی، کنواں خرید کر دیا، لیکن چند مٹھی بھر باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. جو مسجد نبوی خرید کر دی داخلے پر پابندی، جو کنواں خرید کر دیا گھونٹ پانی نہیں دے رہے. حضرت عثمان سے کہا گیا امیر المومنین حکم فرمائیں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم آنن فانن ختم کر دیں. نبی نے سینے میں حلم کیسا اتارا تھا، تحمل، بردباری، دور کی سوچ. فرمایا نہیں، یہ مدینۃ الرسول ہے، میری وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے کسی کا خون اس سرزمین پر گرے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھ پر جو ظلم ہو رہا میں اس کا انتقام لینا شروع کر دوں تو مجھے پیغمبر کا غلام کون کرے گا. برداشت، برداشت. 40 دن محاصرہ رہا، برداشت، تحمل، تحمل، تحمل. بالآخر 40واں دن تھا، 40 دن سے پیاسے تھے. حضور نے سحری کے وقت خواب میں بشارت دی عثمان آج تمہاری پیاس ہم بجھائیں گے، آج افطار اکٹھے کرے. جان دے. لیکن وہی چیز جو شروع میں جو دوست سمجھ رہے، صبر، کمال صبر، جلد بازی نہیں، غصہ نہیں، دل کا اطمینان نہیں ٹوٹ رہا، یہ علم ہے. سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑا وہ نہیں جس کے پاس دولت زیادہ، بڑا وہ نہیں جس کا رتبہ عہدہ زیادہ، بڑا وہ نہیں جس کا گھر بار کنبہ قبیلہ زیادہ، ہرگز نہیں. ہوش میں رہنا. فرمایا بڑا وہ ہے جس کو اللہ علم دے دے اور اس کے علم کو زینت دے دے علم کے ساتھ. علم بھی ہو، حلم بھی ہو، یہ بڑا ہے.
اللہ نے اسے بہت کچھ دے دیا، علم بھی دے دیا، حلم بھی دے دیا۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کر رہے، صحابہ سارے دین سیکھ کر آگے سکھانے والے تھے، دین سینے میں رکھ کر آگے پہنچانے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تعلم العلم، ابو ہریرہ علم سیکھو، بہت ہوشیاری سے ابو ہریرہ علم سیکھو، وَتُعَلِّمُوا لِلْعِلْمِ الْحِلْمَ وَالسَّكِينَةَ، ابو ہریرہ علم سیکھو اور پھر اس علم کے لیے حلم سیکھو، سکینہ سیکھو، ٹھہراؤ۔ ہاں یہ سیکھنا ہے، صرف گورے رنگ والی کریم نہیں لینی کہ یہ ظاہری جسم اچھا ہو جائے، بڑے برانڈ کی خوشبو اور اعلیٰ قسم کا کپڑا۔ نوجوانوں شوق رکھتے ہو، اللہ حلال دے خوب کرو، لیکن اندر بھی بنانا ہے۔ یہ اندر علم سے بنے گا، حلم سے بنے گا، سکینہ۔ حضور ایک دعا کرتے تھے، چہرے پر مسکراہٹ سے درود پاک کا تحفہ بھیجو، سارے تو دعا کرو۔ کمال کی دعا، ہوئے ہوئے حیران، میں تو لفظوں میں حیران رہ گیا۔ پیغمبر کو اللہ نے جو زبان نبوت دی تھی، دنیا کی ساری یونیورسٹیز، آکسفورڈ، کیمبرج، فلاں فلاں، کچھ بھی نہیں میرے اور آپ کے پاک نبی کے ایک پاک بول کے مقابلے میں سب فیل۔ ذرا لفظ سننا، آئے اللہم اغننی بالعلم۔ میں اور آپ کیا سمجھتے مالدار کب ہوں گے؟ جب لاکھوں کروڑوں آئیں گے، روپے پاؤنڈز ڈالرز میں تبدیل ہوں گے، بینک بیلنس۔ میں اور آپ یہی سمجھتے، پیغمبر نے کہا نہیں، میری امت کبھی میری دعا تو دیکھو، اللہم اغننی بالعلم، اللہ مجھے مالدار کر دے علم کے ساتھ۔ کمال، مالدار وہ نہیں روپیہ پیسہ نہ۔ دیکھو جنازے جاتے ہوئے، دیکھو کفن میں خالی ہاتھ، دیکھو رات پہلی کیسے قبر میں گزرتی، وہی کفن لٹھے کا، وہی مسجد کی چارپائی، وہی 2x6 فٹ کا گڑا۔ سیٹ صاحب بھی آرام فرما، وزیر اعلیٰ صاحب بھی آرام فرما، صدر صاحب بھی آرام فرما، جاؤ بادشاہوں کے مقبرے ویران پڑے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ مجھے علم سے غنی کر دیں۔ آگے سنو، وَزَيِّنِي بِالْحِلْمِ، اللہ مجھے حلم سے خوبصورت کر دے۔ خوبصورتی کریمیں ملنے سے نہیں ہے، خوبصورتی حلم سے ہے، انسان اندر سے خوبصورت ہو۔ ہمارے حضروں کی طرف ایک بندہ تھا، ان پڑھ تھا، کوئی ٹوٹے پھوٹے شعر جوڑ لیتا تھا فی البدی۔ میں جب قرآن پاک سنانے جاتا ان کے گاؤں میں تو وہ تھا ذرا شغلی سا، ایسی بھی ماڑے چنگے شغلی ہیں نہیں۔ وہ پھر تراویحوں کے بعد ہم ایک کلی پر بیٹھتے تھے اس سے گپ تھپ کے لیے، تو بڑی کمال کی باتیں کرتا تھا۔ اس وقت جو ہم بات کر رہے اس پر اس کا ایک لطیفہ نما شعر یاد آ گیا۔ اس نے کہا اتوں چٹا لباس ہے تے اندروں ستیا ناس۔ کیا سمجھے؟ اتوں چٹا لباس ہے اندروں ستیا ناس ہے۔ یہ آج کے دور کا انسان ہوتا جا رہا، بڑی فکر جی میرا رنگ ایسا ہو جائے، میرے بال ایسے ہو جائے، میرے کپڑے ایسے ہو جائے، پیسہ گاڑی۔ بھائی ضرور لو، اللہ حلال سے دے، اندر بھی تو بناؤ۔ اتو چٹا لباس اندروں ستیا ناس نہ ہو، اوپر سے بڑا جی اپ ٹو ڈیٹ، کیا کہتے ہیں ہاں جی، ہینڈسم۔ مزہ آ گیا دیکھ کر، اندر سے پیپسی کی بوتل،
اندر سے ہم سارے پیپسی کی بوتلیں، اوپر سے بڑے زبردست جی، ذرا سی بات ہو گئی بفر پڑے، جیسے پیپسی کی بوتل چھلانگے لگاتی ہے۔ نہیں نظر آتا آج کے نوجوان کو سامنے ماں کھڑی کس لہجے میں بات کر رہا، کیسے اونچا ہو گیا ماں سے اس کی آواز، اس کا لب و لہجہ، یہ دمکا رہا ہے باپ کو۔ آج کا نوجوان باپ کو دمکا رہا ہے، باپ کو۔ بہن بھائی تو گئے کسی کھاتے میں، یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے؟ کر لو پھر رنگ گورے، اندر سے تو یہ ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جرت کیسے ہوئی، ماں کو دمکارے میں یہ کر دوں گا، باپ کو دمکارے۔ یہ پڑھے لکھے، یہ علم ہے۔ ایسے نہیں میرے بچوں، ایسے نہیں، اندر سے بنو، اندر سے۔ پاک پیغمبر دعا کر رہے، اللہ مجھے علم سے غنی کر دے اور مجھے خوبصورت بنا دے علم کے ساتھ، میرے اندر حوصلہ ہو، صبر ہو، ٹھہراؤ ہو، پہچان ہو۔ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے۔ ہاں آگے کیا ہے؟ کمال۔ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، پیغمبر کے الفاظ قربان جائیں، اللہ مجھے عزت دے دے تقوی کے ساتھ، اپنے ڈر کے ساتھ۔ عزت عہدوں سے نہیں ملتی، عزت تو اسے رب دیتا ہے جو عزت والے سے ڈرتا ہے۔ للہ العزت جمیعا، عزتیں اس کی ہیں۔ تیسری کمال، انعام بھائی آپ کے لیے گفٹ، آپ پڑھے لکھے ہیں، لفظوں کے مزے۔ حضور کے دو لفظ ہیں، فرما جملنی بالعافیہ، جملنی بالعافیہ۔ حاجی صاحب لطف اٹھائیں، جملنی بالعافیہ، اے میرے مالک، میرے اللہ، مجھے عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ خوبصورت بنا۔ خوبصورت کپڑوں والا نہیں، خوبصورت وہ ہے جس کا اندر پرسکون ہے۔ ہم نے دنیا پھری، نکلو چنگی سے، دیکھو کسی فقیر کو، ہم نے سندھ کے صحراؤں کے اندر وہ لوگ بھی دیکھے، سر پہ چھت نہیں، سردی گرمی کا پتہ ہی نہیں، کون سا کپڑا سردی کا، کون سا گرمی کا، نہ کھانے پینے کا کچھ پتہ، لیکن دل اطمینان سے بھرے۔ ٹھیک، ہم ایسی میں تڑپ رہے، کرلا رہے، تو اللہ سے عافیت مانگو، اللہ مجھے عافیت کے ساتھ خوبصورت کر دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک کان میں کوئی گالی دے دے اور دوسرے کان میں آ کر کہے معافی چاہتا ہوں، تو میں گالی والے کان کو بند کر لوں گا، معافی والے کان سے سن کر معاف کر دوں گا۔ کیسے لوگ تھے؟ گالی والے کان کو بند کر لوں گا، جیسے سنا ہی نہیں، معافی والے کان کو کھول کر معاف کر دوں گا۔ آج بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عدالتوں میں جاؤ، مدعی بھی ایک ہی باپ کا بیٹا، ملزم بھی ایک ہی باپ کا بیٹا۔ کیا ہو رہا ہے؟ معاف کرنا سیکھو، تحمل سیکھو، حلم، بردباری۔ حضور کی نصیحت پر بات ختم کر رہے۔ حضور نے نصیحت کی، پوری امت کو نصیحت کی، سل من قطعک، میرے امتی جو تجھ سے توڑے نا تو اس سے جوڑ کے رکھ۔ کوئی دور ہٹتا ہے تو قریب جا، واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے تو معاف کرتا ہے، احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا۔